پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ سارے دل کے پڑھنے جی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ اللہ تیرے کرم اللہ تیرے کرم بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم اللہ تیرے کرم مولا تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے بات بنی اللہ میرے جسم میں جب تک جان رہے میرے جسم
نسخات کے بعد میری انتہائی واجب الاحترام ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین کرام، دعا فرمائے اللہ جل مجدہ الکریم خالق لم یزل ولا یزال بندہ ناقص و ناقص کی زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور اس بات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، سارے احباب دوست جان دے ہو، الحمدللہ عظمت والا، رفعت والا، شان والا مہینہ ماہ رمضان المبارک، سارے کو سبحان اللہ۔ یہ سونا مہمان مقدس ماہ مبارک جس اندر اللہ تعالیٰ دیا خاص رحمتہ کا نزول ہوتا ہے۔ سارا وقت ہی اللہ کا ہے، سارے وقت بڑے چنگے وقت ہوتے ہیں، لیکن کچھ اوقات نوں، کچھ وقتاں نوں، کچھ دنوں تلاتاں نوں اللہ تعالیٰ نے وکری انشاءاللہ عطا کی ہوتی ہیں۔ ماہ سیام، ماہ رمضان مبارک، ماہ مقدس انہاں مہینیاں وچوں ہے، ایک مہینہ ہے جس اندر اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں جوش دے اندر آ جاندیاں نے، گناہگاراں دے گناہاں نوں بڑا تیزی دے نال بخش دتا جاتا ہے، اور مساجد نمازیاں دے نال بھر جاندیاں نے، ہر بندے دا رخ مسجد کی طرف ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت نال ہوندی ہے، لوگ نوافل اور فرائض دی ادائیگی دے اندر بڑا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور ہر طرف ایک نیکی دا خوبصورت سما نظر آتا ہے، اور ہر طرف ہر بندہ ایسے کوشش اور کاوش کے اندر نظر آتا ہے کہ یارو کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی تراویحاں پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کوئی تراویح کے اندر قرآن پاک کو سماعت کر رہے ہیں۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، چاہے صبح ہے، چاہے شام ہے، ہر وقت اللہ کی خاص رحمتہ کا نزول ہوتا ہے، اور ہر طرفوں سحری اور افطاری دے خوبصورت سما، اور پھر محبتہ کا جو ہے ماحول، ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ ویکھنا نصیب کر دے۔ الحمدللہ وہ مقدس مہینہ بڑا جلدی ساڑھے نال ملاقات کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس مہینے دی سنوں آمد تو قبل اس مہینے دی قدر کو سمجھ کے اس دا ادب و احترام کرتے ہوئے اس دا استقبال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جی آج ترجمہ سڑا کیے کہ استقبال ماہ رمضان مبارک اور قرآن کے حوالے دلال، چونکہ ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی ماہ رمضان اور قرآن دونوں بڑے اہم نے، اور میرے آقا علیہ السلام جدید سے پاک ہے کہ روز قیامت روزہ اور قرآن کے دونوں روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا، قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا، اور حضور جدید سے پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا، یعنی روزہ رکھنے والے کو بھی تے قرآن کی تلاوت کرنے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ جی کتنی شان والا مہینہ، کتنی عظمتہ والا مہینہ۔ جی اس مہینے دی قدر کرن دا حق ادا کرنا ہے، اس مہینے دے آن کو پہلے ہی ذہن سازی کرنی ہے، ماحول بنانا ہے کہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، جس طرح باقی 11 مہینے اسی گزار چھڑتے ہیں، تو دن خطہ یہ میں گزارتے ہیں گناہ دے اندر، سستی دے اندر، نافرمانیاں دے اندر، جی اور بہت سارے گناہ سارے اندر آ جاتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان آ جائے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرے کو چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی نہ ہوئے، نیکی کا جذبہ بچ جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک آٹومیٹک کی اس مہینے کا ادب احترام پہ اگر گانا سن رہے ہوئے تو تجھے بندہ کہتے ہیں یار تین شرم نہیں آتی ماہ رمضان ہے؟ جی کوئی کسی نے گل کٹ رہا ہوگے تو بندہ کہتے ہیں یار روزے رکھے ہوئے نے اسی اپنی زبان کو کیوں گندا کر دیں؟ یعنی ہر مسلمان اس مہینے کے اندر بڑا محتاط ہو کے گفتگو کرتا ہے، ہوتا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے اندر گزر والا ہوتا ہے۔ اس واسطے اس ماہ مبارک نو، ماہ مقدس نو بہت سارے لوگ اج بھی یہ دور کا بھی ہے باقی مہینوں کی طرح گزار چھڑتے ہیں، جی میں باقی مہینے گزارے اسی طرح نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ، نہ
تراوی دا پتہ کوئی چیز بھی انہاں دے ٹس مس بھی نہیں ہوندے اللہ ایسے لوگوں نوں ماہ رمضان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے جی کتنا عظیم مہینہ قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے دا ذکر فرمایا نام لے کے ذکر فرمایا اگر سننا چاہتے ہو تو ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ ایک اور باری سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا میکا در سامین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ نے کی فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جن کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہی میری گل کی تائید آ گئی میں کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان تے قرآن دونوں ایک دوسرے تو جدا نہیں رہے تو پتہ چلا قرآن کا یہ فیصلہ ہے رمضان کے مہینے کو اللہ نے قرآن کے نزول کا سبب بنایا ہے قرآن اگر اللہ چاہتا تو محرم میں بھی نازل فرما سکتا تھا ربیع الاول میں بھی نازل فرما سکتا تھا رجب میں بھی نازل فرما سکتا تھا شعبان میں بھی نازل فرما سکتا تھا اللہ نے قرآن اگر ماہ رمضان میں نزول فرمایا ہے نازل فرمایا ہے تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یہ ماہ رمضان کے اندر قرآن کا نازل ہونا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور یہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ رمضان بھی شان والا قرآن بھی شان والا رمضان کی بھی بڑی شان ہے قرآن کی بھی بڑی شان ہے اور ماہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور قرآن کتنی شان والا قرآن نے خود فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمائے روزی شان اور عظمت والی کتاب ہے قرآن فرمائے دے وچے کسے قسم دا کوئی شک و شبہ دی گنجائش بھی نہیں ہے قرآن دے وچے کسی قسم دا شک نہیں ہے ھدی للمتقین یہ کتاب متقین واسطے ہدایت ہے یہ کتاب متقین واسطے ہدایت ہے اور قرآن کے اندر ہی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اسی والے ہوتے ایمان والے ہوتے روزے فرض کیتے رہے تاکہ روزے رکھنے والے بھی متقی بن جائیں جی پتہ چلیا قرآن بھی متقیہ واسطے ہدایت اور روزے رکھنے کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا بندہ بھی متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے اور اس سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے تو پھر ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے ہماری یہ فکر ہونی چاہیے ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جب یہ ماہ مقدس ماہ صیام ماہ رمضان مبارک کی آمد ہو جس طرح میرے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے اس مہینے کے آنے سے قبل حضور نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ کرام کو جمع فرما کے حضور نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام جیسے عظیم شخصیتوں کو عظیم لوگوں کو حضور نے بتایا اور بیان فرمایا یا ایھا الناس اے میرے صحابہ اے لوگوں سن لو جڑا مہینہ آنے والا ہے شہر عظیم اور بہت بڑا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے جس اندر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں جس اندر سکون ہی سکون ہے عبادت کرنے کا لطف آتا ہے وہ اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام نے اس مہینے دی ہر حوالے کے نال تعریف کی دی عظمت دسی دی حمیت دسی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان کوئی چھوٹا موٹا کوئی عام مہینہ نہیں ہے بہت بڑا برکت والا رحمت والا عزت والا کرم نوازیاں تے رحمت والا مہینہ اس واسطے حضور علیہ السلام دی سنت اے وے اس مہینے تو آن تو پہلے جڑے خطبہ ہوندے نے وہ اس مہینے دی قدر دستے نے اس مہینے دی اہمیت دستے نے جس بندے نو اس مہینے دی قدر دا پتہ ہوے گا وہ اس مہینے دی قدر کرے گا جی ورنہ بہت سارے لوگ ہوندے نے جڑے اس مہینے دے اندر کھا پی رہے ہوندے نے لوگاں دے سامنے کھاندے پیندے نے ٹس ٹمس بھی نہیں ہوندے مسلمان نے لیکن وہ نام دے مسلمان ہوندے نے جی اگر کوئی یہودی نصرانی واقعہ تو سنیا ہے اگر بد مذہب بھی جنہیں اسلام قبول بھی نہیں کیتا انہیں اگر ماہ رمضان کا ادب کیتا اور ادب ماہ رمضان دی وجہ تو اپنے بیٹے نے تھپڑ رسید کیتا کہ اللہ نے انہوں وجہ عطا کی تحت دے منن والا مسلمان ہو کے ماہ رمضان کا ادب کرے گا کہ اللہ انہوں کی نادر عطا فرمائے گا جی اگر غیر مسلم بد مذہب بھی اگر ماہ رمضان کا ادب کرے تو اللہ انہوں وجہ عطا فرما دیتا ہے
پھر مسلمان اگر ادب کرے اس مہینے کا تو پھر اللہ انہوں کی عزت کرے گا. اس واسطے اس ماہ مقدس کی عظمت کا تقاضا ہے، اس ماہ مبارک کی شان اور قدر اور اہمیت کا فلسفہ ہے کہ اسی اس مہینے دے آن تو پہلے ہی اپنا ذہن تیار کر لئیے. یارو سارے کام دنیا داری دے ہوندے رہتے ہیں، پورا سارے کام کرتے رہتے ہیں، جب یہ مہینہ آ جائے پھر ماہ رمضان دے روزے رکھنے میں قرآن پاک کی تلاوت کر دی ہے. یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج کے دور کا المیہ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے دور کا المیہ ہے کہ آج مسلمان نام دا مسلمان رہ گیا، کام دا مسلمان نہیں رہا. ہاں گرامی قدر سامعین، آج انٹرنیشنل لیول تے بھی قرآن دیا گستاخیاں پئی ہوندیاں نے، آج ساڈے ملک دے اندر بھی قرآن دیا بے حرمتیاں تے گستاخیاں پئی ہوندیاں نے. آج قرآن جڑی سب تو عظیم کتاب، سب تو عظیم امت دے نازل ہونے والی، سب تو شانہ والے رسول دے نازل ہونے والی کتاب، اس قرآن جدوں دا تسی تے میں الماریاں دے اندر برکت واسطے بند کر کے رکھیا ہے نا، جدوں دا سی قرآن تو دور ہویا نا، جدوں تیرا تے میرا قرآن تو تعلق ٹوٹیا ہے نا، او دی وجہ تو قرآن والے لوگ کام دی کتاب سمجھن لگ پے نے. اے مسلمان، میں دعوت فکر دینا چاہنا وا، میں تیرے دل دے اندر ایک دستک دینا چاہنا وا. اے مسلمان، بڑی عظیم کتاب جڑی اللہ نے تنو عطا فرمائی ہے، زبور بھی بڑی شانہ والی، تورات بھی بڑی شانہ والی، انجیل بھی بڑی شانہ والی، لیکن ساریاں کتاباں دی شانہ جتے ختم ہوندیاں نے، اتھوں قرآن دی شانہ دا آغاز ہوندا ہے. تو عظیم کتاب قرآن کلام اللہ، اللہ دی کلام ہے، اللہ دا کلام یقیناً بہت برکت والا، بڑا ہی عظمت والا کلام، بہت ہی عظیم کتاب ہے. آج مسلمان اگر دی اہمیت کو سمجھ لینا، آج بھی صرف برکت واسطے اپنے گھر دے نہ رکھے، بلکہ مسلمان ہوتے چاہیے کہ قرآن دی تلاوت بھی کرے، قرآن دی زیارت بھی کرے، قرآن کو سمجھے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح، پھر عمل بھی کرتا نظر آئے. جی مسلمان کو بھی چاہیے کہ قرآن کو صرف برکت واسطے الماریاں دے وچ نہ رکھ دے کہ میرے گھر دے اندر قرآن پہ کوئی آوے تے ویکھے بھی مسلمان دا گھر ہے. نہیں، آج ہم نے قرآن کو صرف اپنے گھر میں رکھ دیا برکت کے لیے. کتنے لوگ ہیں جی قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کے اوپر جی گرد آ جاتی ہے، جی مٹی آ جاتی ہے، تو وہ ہٹانا بھی ہم سے گوارا نہیں ہوتا، وہ ہٹانے کا وقت بھی ہمیں نہیں ملتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے آج مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہوا، آج مسلمان قرآن سے دور ہوئے، تو پھر گستاخوں کو موقع مل گیا قرآن کی گستاخی کرنے کا. اے میرے بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں بھائیوں، آج سے یہ عہد کر لو کہ باقی رمضان ہم نے جیسے بھی گزارے ہیں اللہ معافی عطا فرمائے. اب کی بات جب اللہ نے ہم پہ کرم فرما دیا، اللہ کا یہ مقدس مہینہ کہ اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ماہ رمضان جب آئے گا، ہم نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت بھی کرنی ہے. ہاں، یہ صرف نعرے کی حد تک محدود نہ ہو کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ ہماری قرآن سے محبت ہے، ہم قرآن سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے اندر یہ شعور ہے. الحمدللہ یہ میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، بلکہ میں اعداد تاشین دے رہا ہوں. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں یہ شعور عطا کیا ہے. مسلمانوں کے گھر میں رہنے والا، پڑھنے والا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی اگر دیکھ لے، وہ زمین کے اوپر موجود ہو، تو مسلمان کے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ ٹکڑا عام ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ مقدس کتاب کا ٹکڑا ہے. جی ہمارے بچوں کو بھی الحمدللہ شعور ہے کہ یہ قرآن بڑا عظیم جو ہے وہ ہماری کتاب ہے، بڑی عظیم چیز ہے. تو وہ بھی اس کو فوراً سے پہلے اٹھا کے جی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے چوم کے بہادر جگہ پہ رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے جو ہے وہ بڑے باوقارانہ انداز کے اندر قرآن سے پیش آتے ہیں. قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. قرآن پاک کو معاذ اللہ غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی کی جاتی ہے. جی باقی ملکوں کے اندر تیرے کافر ہیں، اگر وہ قرآن پاک کی بے ادبی کرے تو ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن ہمارے پاکستان اور ہمارے علاقوں کے اندر بھی اگر قرآن کی گستاخی کی جائے تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟
جی ہمارے علاقوں کے اندر بھی قرآن پاک کو اگر روڑی پہ معذ پھینکا جائے، گندی نالیوں میں قرآن پاک کا پورا نسخہ، پورا قرآن کریم اگر پھینکا جائے تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا، یہ ہم سے سوال کیا جائے گا، اے قرآن کے ساتھ اپنے نعرے لگانے والوں، اے قرآن کی باتیں کرنے والوں، قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والوں، ذرا بتاؤ جب اس کتاب کی بےحرمتی کی گئی، ہاں وہ الگ بات ہے کہ قرآن کی حفاظت میرے رب نے خود کرنی ہے، قرآن کو جو نقصان پہنچائے گا وہ قرآن کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن اگر قرآن کی بےحرمتی ہوئی اور ہم جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے، ہم ٹس سے مس بھی نہ ہوئے، ہماری زبان بھی جو ہے وہ بند رہی قرآن کی بےحرمتی پر، تو پھر ہم سے ضرور سوال ہوگا۔ پھر قبر کی تاریکی کے اندر، قبر کی ان جو ہے اندھیروں کے اندر پھر یہ قرآن ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم قبر میں جائیں گے تو قرآن بھی وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ ہاں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، قرآن اس کی قبر میں پہنچے گا جو قرآن کی ناموس پہ پہرا دینے والا ہوگا۔ قرآن اس کی قبر کو روشن کرے گا، قرآن ہر بندے کی قبر کو روشن نہیں کرے گا، قرآن ہر بندے کی قبر کے اندر اجالا نہیں لے کے آئے گا، بلکہ قرآن اسی کی قبر کو روشن کرے گا جس نے قرآن سے محبت کی ہوگی، جس نے قرآن کو اپنے دل میں جگہ دی ہوگی، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، قرآن پاک کا ادب کر کے اس کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شکریہ جی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، قرآن پاک جی صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف بارات والے دن دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزار دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ کچھ چھوٹی موٹی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کتاب کے صدقے سے تو ہم پر عذاب کو دور فرما دیا۔ جی اگر گہری نظر سے سوچا جائے، دیکھا جائے اور اس پہ غور کیا جائے تو سچی بات ہے، یہی بات ہے۔ آج اگر عذاب نہیں آ رہے، آج اگر عذاب ہم سے دور ہے، آج اگر ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو صرف قرآن کی برکت سے بچے ہوئے ہیں۔ جی بالکل میں اس پر حدیث مبارکہ بھی پیش کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ بندوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے کہ بندوں کو عذاب دوں۔ جی اللہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ بندوں کو تیس کر دوں عذاب کی وجہ، عذاب کے ساتھ، اور ان پر عذاب نازل کر دوں۔ لیکن جب رب دیکھتا ہے نا کہ زمین پر بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی زبانیں قرآن کے تلفظ ادا کر رہی ہیں، تو اللہ ان بچوں کے قرآن کی وجہ سے اپنے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ تکبیر، اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج قرآن ہم نے الماریوں میں نہیں رکھنا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، سب ارادہ کر لیں کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے ماہ رمضان کا ادب بھی کرنا ہے۔ ہم نے اگر کوئی بندہ معذور ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، واقعتاً وہ بیمار ہے، جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے ہی ویسے بیمار ہو جاتے ہیں، جی ماہ رمضان آ رہا ہے تو جی ساری بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو شوگر ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے ان کے اندر اور بہانے تراشنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان انہیں نہیں سنا، میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا سومو تصیحو، فرمایا بیماری کا بہانہ بنانے والوں یہ شیطان کے لالچ ہے، یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ فرمایا میں محمد عربی تمہیں بتا رہا ہوں، فرمایا روزہ تم رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ حضور کا یہ فرمان ہے، حضور نے خود بات بیان کر دی، فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا، آج قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو چکا، آج علماء سے ہم دور ہو چکے، آج جو ہے وہ کتنی سازشیں ہو رہی ہیں حضرات ذیوقار۔ ہمارا یہ علاقہ تو الحمدللہ محفوظ ہے، شہروں کے اندر جہاں پہ ہر وقت یہ پرندے اور گلندے کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ علماء سے دور ہو جاؤ۔ پچھلے دن عشرہ کے اندر جب یہ واقعہ ہوا، ایک عورت نے عربی والا لباس پہنا ہوا تو اس کے اوپر عربی خط آتی تھی، جی اس واقعے کے بعد علماء پر کتنا کیچڑ اچھالا گیا۔ جو اب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے انہیں پتہ ہے، علماء کے خلاف جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے کیے گئے، ایک مولوی نے ایسے کر دیا تو مولوی نے ایسے کر دیا، یہ فلاں چیز دیکھی تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جو باشعور بندے
बशऊर बंदा है, जो है वो संजीदा आदमी है, वो अगर इस मामले को संजीदगी के साथ देखेगा, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, अल्लाह ने अगर इस वाक़े को खौफनाक होने से बचाया है तो उलमा की वजह से ही बचाया है। ये वाक़या शायद के गलत हो जाता, वो औरत भी उसका खात्मा कर दिया जाता, लेकिन उलमा है, उन्होंने आके बताया, ओए अक्ल के अंधो, ये इसके लिबास पर कुरान नहीं लिखा हुआ, ये तो अरबी खताती की गई है। जी आम बंदों को क्या पता कि अरबी लिखी हुई है कि कुरान लिखा हुआ है, ये तो उलमा ने आके बताया, उलमा ने आके वहाँ पे उस हुजूम को हटाया है। और पुलिस का भी अहम किरदार है, जिसने भी किरदार अदा किया हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन उस वाक़े के पीछे भी उलमा पर उंगलियां उठाई गई, उलमा को जो है वो गलत अल्फाज किए गए। आज के दौर के अंदर हज़रात, मैं आपको ये बात मिंबर रसूल पे बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और दर्द दिल के साथ बात कर रहा हूँ। आज बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लोग अपने उलमा से दूर हो जाए, कुरान से नई नस्ल को दूर कर दिया जाए, दीन और मजहब से लोगों को जो है मुतरफ़िर कर दिया जाए। लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, जिनकी माँ ने अपने बच्चों को लोरिया ला इलाहा इल्लल्लाह की सुनाई हो, जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ा हो, उनके बच्चे इंशाअल्लाह हमेशा सीधी राह पे चलते रहे, वो कभी नहीं बिगड़ेंगे, अपने उलमा से मोहब्बत करते रहेंगे, कुरान से मोहब्बत करते रहेंगे। अरे ये उलमा क्या करते हैं, ये कोई मुतरफ़िर नहीं होते, ये मुनाफरत फैलाने वाले नहीं होते। हमने तो सिर्फ इनको मौलवी कह के इनका माशरे में जो है वो किरदार बदनाम किया कि मौलवी खाने के लिए होते हैं, मौलवी ख़त्म पढ़ने के लिए होते हैं। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, मिंबर रसूल पे बैठ के मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। ऐ मेरे मसलक के बुजुर्गों और जवानों, मेरी बातों को दिल में जगह दीजिएगा, ये दर्द दिल की बातें हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है। आज अगर उलमा न होते, जी मौलवी और आलिम में फ़र्क करना जानिए, हमने तो मौलवी और आलिम में फ़र्क करना भी नहीं जाना, जी मौलवी क्या होता है, आलिम क्या होता है। आज अगर उलमा न होते, आज अगर काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ाने वाले लोग न होते, टूटी चटाइयों पे दीन की तालीम हासिल करके आप तक रसूलुल्लाह का सही पैगाम पहुँचाने वाले लोग न होते, तो रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। फिर आज नामुस रिसालत पे भी हमले हो रहे होते, आज खत्म नबूवत का कानून भी तब्दील हो चुका होता, आज नामुस सहाबा वाले बैत पे भी हमले कसीर तादाद में हो रहे होते। आज ये सारी चीज़ें महफूज हैं, आज कुरान की इज्जत महफूज है, आज कुरान की नामूस पे अगर हमला होने की कोशिश की जाती है और वो नाकाम हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर सबसे बड़ा किरदार है तो वो हमारे उलमा का किरदार है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये उलमा, इनकी अगर हमने कदर करना छोड़ दी तो फिर हमसे हमारा अकीदा भी छीन लिया जाएगा, हमसे कुरान की मोहब्बत भी छीन ली जाएगी। याद रखें, अपने उलमा से जुड़ के रहें। ये जिनको हम मौलवी कह के या पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे माशरे के अंदर, मैं अपने इस चाक की बात नहीं कर रहा, शायद किसी के ज़हन में हो। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वाले लोग इज़्ज़त भी करते हैं, मुझे किसी बंदे से शिकवा नहीं है, और मेरी ये कोशिश है कि अपने लोगों को शऊर दिया जाए, हर हवाले से शऊर दिया जाए, दीनी हवाले से भी लोगों को शऊर दिया जाए और दुनियावी हवाले से भी शऊर दिया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश की है और इखलास के साथ कोशिश की है, मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे गैरतमंद लोग हैं, नामूस कुरान के लिए भी आपने हाजिरी दी अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों ने भरपूर आवाज़ उठाई है और बड़ी कुव्वत वाली और मजबूत आवाज़ उठाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा के लिए भी आप खत्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, नामूस सहाबा और बैत के लिए हर वक्त अपनी आवाज़ उठाते रहें। इंशाअल्लाह इसी के साथ हमारा दम कदम है, इसी के साथ ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अपने मसलक का भी दिफा न कर सके, अपने मजहब को भी न बचा सके, तो फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं रहना। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज जिन उलमा को हम घटिया निगाह से देखते हैं या माशरा जिनको जो है वो गलत निगाह से, हिकारत की निगाह से देखता है, जरा उनके मकाम मर्तबे को देखे ना।
آج لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن کی بات یہ نہیں کرتے، رسول اللہ کے فرمان کی بات یہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک بندہ عام سا بندہ ہو جس نے قرآن دیکھ کے بھی نہ پڑھا ہوا ہو، ایک طرف وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس کو سیدھا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جی جو قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، وہی بندہ جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے ان بندوں پر جو قرآن نازل بھی پڑھتا ہے، قرآن حفظ بھی پڑھتا ہے، قرآن تجوید کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک سیغوں کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جی اللہ نے یہ علماء کو شان عطا فرمائی ہے۔ آپ آباد کی دعاؤں سے میں تکبر نہیں کر رہا، میں تعدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل اور کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، بہت ہی خطا کار ہوں۔ میں اپنی بات کروں تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں جوتوں پر بیٹھوں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ نے یہ عزت دی ہے، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ قرآن پاک ناظریں بھی پڑھا ہے، قرآن پاک حفظ بھی کیا ہے، قرآن کریم تجوید کے ساتھ بھی پڑھا ہے، قرآن پاک کا الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک صیغہ آپ کو بتا سکتا ہوں، الحمدللہ۔ تکبیر، رسالت، حیدری، تحقیق۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا ہے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھی ہے، الحمدللہ۔ عربی تفسیر پڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، الحمدللہ عربی سے اردو ٹرانسلیشن جو تفسیر ہوتی ہے وہ بھی پڑھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی تو اگر کوئی بندہ دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، وہ اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ جو ہے کسی عالم دین کے بارے میں زبان درازی کرے، تو پھر اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے علماء سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے قرآن پڑھانے والوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضور نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ جی صرف قرآن سکھانے والا نہیں بلکہ قرآن سیکھنے والا بھی، جس کو قاری قرآن پڑھا دیتا ہے، استاد جس کو پڑھا رہا ہوتا ہے قرآن، وہ بھی سب سے بہترین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق ہم نے پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ قرآن پاک کی گستاخی کا کوئی سوچے بھی نہ، قرآن پاک کا جو مقام ہے وہ ہمارے دل کے اندر موجود ہو، ہمیں قرآن پاک سے والہانہ محبت ہو۔ جی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو ہم دیوانہ وار آ جائیں تراویح کے اندر قرآن سننے کے لیے، ہم یہ نہ کہیں کہ یار آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تھکاوٹ ہے، ہم کہیں یار پورے سال بعد صرف 27 دن کو قرآن سنایا جاتا ہے، جی وہ بھی صرف 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تراویح کے اندر، 1 گھنٹہ قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ اور رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جو لوگ معمول کے مطابق ہر سال قرآن سنتے ہیں، ذرا ان سے مشورہ بھی کر لیجئے گا، ذرا ان سے پوچھئے گا، جو بندہ پورا ماہ رمضان ہر رات وقت نکال کے تراویح کے اندر قرآن سنتا ہے اور ہر رات سنتا ہے اور بلا نامہ سنتا ہے اور پورا قرآن سنتا ہے، جب 27ویں کی رات آتی ہے اور پورا قرآن وہ سماعت کر چکا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور علی نور فرما دیتا ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جی یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اگر توفیق نہیں ملتی تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم انہیں دعوت تو دے سکتے ہیں، یار وہ تو صحیح نہ ذرا قرآن سن کے تو دیکھو۔ جی قرآن آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں اپنی مسجد کے لیے دعوت دے رہا ہوں، یا جہاں کئی علاقوں سے باہر سے دوست آئے ہیں اپنی مسجد کے اندر ضرور جائیں قرآن سنیں۔ جی آپ نے حافظ سے بھی قرآن سنا ہوگا، حافظ بھی بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قاری سے بھی قرآن سنا ہوگا، قاری بھی بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عالم دین سے بھی قرآن سنیں، جی اس کی برکت کیا ہوگی؟ اگر حافظ قرآن پڑھے گا وہ صرف تلاوت کرتا جائے گا، آپ سنتے جائیں گے اور محفوظ ہوتے جائیں گے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ قرآن پاک سننا اور اس کا اثر انداز ہونا بڑا اس کا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن جب عالم دین قرآن پڑھتا ہے تو وہ صرف تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، ترجمہ اور تفسیر بھی اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، پہلے بھی شاید میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ اگر ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھی جائے، ایک آیت سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ جی ایک آیت کو سمجھ
کے پڑھنا. جی تو جب آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام اگر قرآن پاک سمجھ کے ترجمے اور تفسیر کو ذہن کے اندر سے گزارتے ہوئے پڑھے گا تو پھر یقیناً سننے والوں کو بھی کئی لاکھوں ہزاروں قرآن پاک ختم کرنے اور سننے کا بھی ثواب ضرور حاصل ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں آج قرآن سے اپنا تعلق وابستہ کریں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال. حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماہ رمضان تو آتا ہی بخشش کے لیے ہے, آتا ہی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے. ابھی حدیث پاک میں نے آپ نے سنانی ہے, اس سے پہلے تراویح کے حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال. حضور نے فرمایا جس بندے نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, یعنی ماہ رمضان کی راتوں میں تراویح کے لیے حاضر ہوا, نماز تراویح پڑھتا رہا, فرمایا اللہ تعالیٰ تراویح پڑھنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماہ رمضان سے بھی پچھلے گناہ معاف, تراویح پڑھنے سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. اب سنیے آخری حدیث پاک, اس کے بعد گفتگو ختم ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وما لا یستقبلکم. فرمایا 3 بار حضور نے جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کوئی تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے. حضور نے فرمایا تم بھی استقبال کر رہے ہو, کوئی تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے. تو حضرت عمر پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی فرشتہ آنے والا ہے یا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ حضور نے فرمایا لا ولکن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل آل هذه القبلہ. سنیے گا ہر بندہ اندر ہر بندہ بیٹھنے والا سبحان اللہ ضرور کہے گا. حضور نے فرمایا کہ کوئی فرشتہ نہیں آنے والا, کوئی تمہارے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا نہیں ہے. حضور نے فرمایا ولکن شہر رمضان, فرمایا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, وہ ایسا مہینہ ہے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے, ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو بخشش کے خزانے لٹا دیے جاتے ہیں. اللہ ہر اہل قبلہ کو تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے. جی تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم مانگے تو صحیح نا, ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں اپنا نام لکھائیں جنہیں بخش دیا جاتا ہے. تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری ضرور فرمائیں. ماہ رمضان کو ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ, قرآن پاک سیکھنے کے ساتھ گزاریں. جی جو تجوید نہیں پڑھ سکتے تجوید پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ماہ رمضان میں ماحول بنائیں گے, جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ بھی آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں, انہیں بھی ہم قرآن پڑھائیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضرور, اور آخر میں یہ ضروری اعلان ہے, سب سے ضروری اعلان انشاءاللہ یہ ہے. آج بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں جی ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں جاتا, ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا. ہم نے کہا ہم آپ کبھی آئے ہمارے پاس تو ہم آپ کو بتائیں نا. جی تو جو ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں, سارے محبت کرتے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ, آپ سب حضرات کے لیے پچھلے ماہ رمضان کی طرح انشاءاللہ اس ماہ مقدس کے اندر بھی 30 روزوں کے مطابق 30 روزوں پر روزانہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک نئے موضوع پر انشاءاللہ تعالی درس قرآن آپ کو دیا جائے گا, اور آپ کو اسلام اور قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی درس قرآن کے ساتھ آپ کو فیض یاب کیا جائے گا. مختلف بہترین موضوع کا انتخاب ہوگا, 30 مختلف موضوع انشاءاللہ تعالی درس قرآن کے اندر آپ سماعت فرما سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے اندر ضرور آپ نے فجر کی نماز کے اندر شرکت کر کے, مختصر درس قرآن ہوتا ہے, اس میں بھی آپ حضرات نے سب نے شرکت کرنی ہے. یہ قرآن کے ساتھ ہماری محبت کا ثبوت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اتوار والے دن انشاءاللہ تعالی جلال پور کے اندر تاجدار ختم نبوت عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے, جو سعودی عرب جرابات گروپ کے تحت ہر مہینے پروگرام ہوتا ہے. جلال پور قاری عظیم علوی صاحب کی مسجد میں ہو رہا ہے اس دفعہ پروگرام. تمام ماں باپ کو دعوت ہے, ہمارے کافی سارے بچے بھی ہیں اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور آپ سب حضرات نے بھی کوشش کر کے اتوار والے دن 2 بجے انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس میں بھی شرکت فرما کر حاصل کریں.